اور اس گاؤں والوں کے لیے اور اس مسجد کی بنیاد رکھنے والوں کے لیے اور اس کے لیے اپنی زمین وقف کرنے والوں کے لیے اور اس پہ محنت کرنے والوں کے لیے سب کے لیے سعادت مندی کی بات ہے کہ ہم آج ایسے کام کے لیے اس مجلس میں اس تقریب میں شریک ہیں کہ جو کام نبیوں کی سنت ہے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بلکہ یہ کام وہ کام ہے جو اس کائنات کے خالق اور مالک نے کیا ہے۔ فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ ھدی للناس، کہ اس کائنات میں جو پہلا گھر بنایا گیا وہ گھر تھا جو مکہ میں ہے، جو مسجد ہے۔ یہ وہ عظیم اور مقدس کام ہے کہ جب اللہ نے اس زمین کو بنایا تو سب سے پہلے زمین کی وہ جگہ جو زمین کا وسط تھا، سب کے درمیان میں تھا، اسے مسجد کے لیے وقف کیا۔ بلکہ صرف اتنی بات نہیں، بلکہ اللہ تعالی نے زمین کو پھیلانے کا سلسلہ ہی وہاں سے شروع کیا۔ صرف مسجد کی جگہ بنائی اور پھر زمین کو وہاں سے پھیلایا۔ اسی لیے اس زمین کو جو مسجد کے لیے وقف کی تھی اس کا نام ام القریٰ رکھا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام انہوں نے اللہ کے وقف کی ہوئی زمین پر اپنے بیٹے کو شامل کر کے پہلا گھر تعمیر کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک بیٹے نے باپ سے مل کر مکہ میں اللہ کا گھر تعمیر کیا اور دوسرا بیٹا اسحاق علیہ السلام ان کے بیٹے یعقوب نے بیت المقدس کی تعمیر کی۔ اللہ نے آل ابراہیم کی ان دونوں محنتوں اور کاوشوں کو ایسا قبول کیا کہ ایک کو انسانوں کے لیے قبلہ بنا دیا اور دوسرے کو انسانوں کے لیے حج اور عمرے کا مرکز بنا دیا۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو مدینہ سے باہر ایک چھوٹا سا گاؤں، چھوٹی سی بستی قباء، وہاں پر صرف نبی مکرم 4 دن ٹھہرے۔ سوموار کو پہنچے اور جمعے کو وہاں سے رخصت ہوئے۔ ان 4 دنوں میں جو نبی مکرم نے کام کیا وہ سب سے پہلے مسجد کی تعمیر تھی۔ اور جب مدینہ میں پہنچے
وہاں پر بھی آپ نے سب سے پہلا جو کام کیا وہ پلاٹ خرید کر مسجد کی بنیاد رکھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ۔ مسجدیں تعمیر صرف وہی کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ اس لیے کہ مسجد کی تعمیر کا مقصد نماز ہے۔ اگر بندہ مسجد بنا دے ایمان درست نہ ہو تو وہ فائدے مند نہیں، اگر مسجد بنائے لیکن خود بے عمل ہو وہ فائدے مند نہیں۔ اس لیے فرمایا مسجد بنانا صرف اس بندے کے لیے لائق ہے جو ایمان رکھتا ہے اور خود نمازی بھی ہے۔ اور مسجد بنانے والے، مسجد کے لیے جگہ وقف کرنے والے وہ عظیم لوگ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو شخص اللہ کا گھر مسجد بناتا ہے، مسجد بنائے اللہ کے لیے بنائے، یبتغی وجہ اللہ، اللہ کو خوش کرنے کے لیے بنائے، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کا گھر جنت میں بنا دیتا ہے۔ یہ ضمانت ہے، بتانے والے اللہ ہیں اور ضمانت دینے والے اللہ کے یہ الفاظ آپ تک پہنچانے والے محمد الرسول اللہ ہیں۔ اللہ کی ضمانت ہے، محمد الرسول اللہ کی ضمانت ہے۔ جو ایک مسجد بنائے اس کے لیے اللہ جنت میں گھر بناتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، جنت مل جائے بڑی بات ہے، اور جنت میں محل کی ضمانت مل جائے اس سے بڑی بات کیا ہوگی۔ اور بندہ سوچتا ہے کہ فلاں زمیندار کے پاس تو زمین ہے، وہ زمین دے سکتا ہے، فلاں کے پاس پیسہ ہے وہ پیسہ لگا سکتا ہے، فلاں کے پاس طاقت ہے وہ مسجد میں مزدوری کر سکتا ہے، میں تو بڑا کمزور ہوں، نومانہ ہوں، غریب اور مسکین ہوں، میرے پاس تو گھر کی جگہ نہیں ہے، میں مسجد کو کیا دے سکتا ہوں۔ نبی مکرم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے مسجد بنائی، کتنی؟ فرمایا جتنی ایک پرندے کا گھونسلہ ہوتا ہے۔ کسی نے اتنی مسجد بنا دی، پرندے کے گھونسلے کے برابر، بلکہ فرمایا او اصغر من ذالک، اس سے بھی چھوٹی ہو، پرندے کے گھونسلے سے بھی چھوٹی مسجد بنائی، اللہ اس کا گھر بھی جنت میں بنا دیتا ہے۔ علماء نے لکھا کہ پرندے کا گھونسلہ تو بڑا چھوٹا سا ہوتا ہے، اتنی مسجد کون بنائے گا؟ اگر کوئی بناتا ہے اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو علماء نے لکھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی غریب پوری مسجد نہیں بنا سکتا، پوری مسجد کا خرچہ نہیں اٹھا سکتا، وہ کسی بننے والی مسجد میں اتنی جگہ دے دیتا ہے، اتنا کام کروا دیتا ہے، کسی بنی ہوئی مسجد میں چھوٹا سا کام کرتا ہے، اللہ اس کو بھی اپنی جنت میں گھر کی ضمانت دیتا ہے۔ چھوٹی سی جگہ، کوئی ایک دن کی مزدوری کر لیتا ہے، ایک دن کی مزدوری۔ اور یارو مسجد کی مزدوری کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ نبیوں کا کام ہے۔ مسجد وہ مقدس جگہ ہے جہاں رب کے نبیوں نے مزدوریاں کی ہیں۔
حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 35 برس کے تھے، نبوت سے بھی پہلے بیت اللہ کی دوبارہ تعمیر ہونے لگی. آپ کی حالت یہ تھی کہ آپ پہاڑوں پر جا کر وہاں سے پتھر تلاش کر کے اپنے کندھے پر اٹھا کے مستریوں کے پاس لے کے آتے تھے. یہ تو نبیوں کا کام ہے. اسماعیل علیہ السلام جس بیت اللہ کی طرف رخ کر کے آپ سجدہ کرتے ہیں، جسے آپ مقدس مقام سمجھتے ہیں، جس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، وہ بیت اللہ کس نے بنایا؟ ابراہیم علیہ السلام مستری تھے اور اسماعیل علیہ السلام مزدور تھے. اور جب دوبارہ بنایا گیا اس وقت مزدور کون تھا؟ آپ کے اور میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد کے، اس بیت اللہ کے مزدور تھے. پتھر اٹھا کے لاتے. فرمایا کندھا ننگا تھا، پتھر اٹھا کے میرے کندھے زخمی ہو گئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر تک بیت اللہ میں فری میں بغیر کسی معاوضے کے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس میں مزدور کا کردار ادا کرتے رہے. آپ کے گاؤں کے وہ لوگ کتنے خوش قسمت ہیں جنہوں نے یہ جگہ وقف کی، اور یہ جگہ قیامت تک مسجد رہے گی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص ایسا کام کرتا ہے جو نیکی کا کام ہے، جس کی وجہ سے لوگ نیکی کرتے ہیں، وہ جب تک کام چلتا رہتا ہے اس بندے کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہتی ہیں. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کی کتاب بند ہو جاتی، لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں جو بندہ مر جاتا ہے، دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، دنیا والے اس کا نام بھول جاتے ہیں، لیکن اس کے نامہ اعمال میں ثواب پہنچتا رہتا ہے. وہ کون لوگ ہیں؟ وہ خوش قسمت لوگ، وہ عظیم لوگ کون ہیں؟ ایک وہ ہے جس نے لوگوں کو علم سکھایا، لوگوں کو قرآن پڑھایا، لوگوں کو ان کی نمازیں سیدھی کروائیں، لوگوں کے عقیدے صحیح کیے. اور دوسرا وہ شخص ہے جس نے اس مسجد میں، اس مدرسے میں، اس عالم کے پاس اپنے بچوں کو بھیجا اور ان بچوں کی صحیح تربیت ہوئی. وہ بچے جب تک عمل کرتے ہیں، باپ کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کی دعائیں مرنے کے بعد بھی اسے پہنچتی رہتی ہیں. اور اسی طرح فرمایا کسی نے مسجد بنا دی، جب تک مسجد مسجد رہے گی، آباد رہے گی، لوگ وہاں پر نماز پڑھتے رہیں گے، لوگ اس کا نام بھول جائیں گے، لیکن مسجد باقی ہوگی تو اس کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب پہنچتا رہے گا. کتنی عظیم بات ہے. یہ مسجد ہے، یہ مسجد بنانے والوں کا ثواب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں ہر محلے میں مسجد بناؤ. آج ہم کہتے ہیں اتنی بڑی مسجد تو ہے، اور بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہر محلے میں مسجد بناؤ، اور مسجدیں بنا کے انہیں آباد بھی رکھا کرو، ان کی صفائی کیا کرو، ان کو خوشبو لگا کے رکھا کرو. اس لیے کہ مسجد، آج کی کانفرنس کا نام عظمت اسلام کانفرنس ہے، تو یہ اس لیے نام رکھا گیا کہ مسجد عظمت اسلام کا مرکز ہوتا ہے. اسلام یہاں سے پھوٹتا ہے، یہاں پہ پھلتا ہے، یہاں سے بڑھتا ہے. مسجد
لوگوں کے ایمان کی ضامن ہوتی ہے، لوگوں کے عمل کی ضامن ہوتی ہے، کسی کے مسلمان ہونے، کسی گاؤں والوں کے اہل اسلام ہونے کی نشانی ہوا کرتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کافروں کے گاؤں میں جاتے جہاد کرنے کے لیے، رات کو وہاں پر جا کر ٹھہر جاتے، صبح انتظار کرتے، اگر اس گاؤں سے وہاں پر مسجد ہوتی، آذان کی آواز آتی، چاہے ایک مسلمان ہوتا، آپ فرماتے یہاں پر مسلمان ہے، یہاں پر حملہ نہیں کیا جائے گا۔ یہ مسلمانوں کی نشانی ہے، یہ مسلمانوں کے ایمان کی ضامن ہے، اس لیے کہ مسجد تعمیر وہی کرتے ہیں جو اہل ایمان ہوتے ہیں۔ تو عزیزو، یہ مسجد تعمیر ہو رہی ہے، کسی نے زمین دی، کسی نے محنت کی، تو ہم آج یہ عزم کر کے اٹھے کہ ہم سب نے کم سے کم ایک چڑیا کے برابر، چڑیا کے گھونسلے کے برابر اس مسجد میں حصہ ضرور ڈالنا ہے۔ ایک حصہ اپنا، ایک اپنے والد کا، ایک اپنی ماں کا جس کا دودھ پیا ہے، جس سے محبت ہے، اپنے بچوں کا، اپنے بڑوں کا، ان کے نام کا حصہ ڈالو۔ یہ مسجد بنے گی، جب تک رہے گی انشاءاللہ اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ صرف ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک بادشاہ نے مسجد بنانے کا حکم دیا اور اس نے کہا کہ اس میں کسی کی اینٹ نہیں لگنی چاہیے، یہ ساری میں بناؤں گا تاکہ جنت میں میرا محل بن جائے۔ ایک بوڑھی عورت اس گاؤں کی وہ مسجد میں گئی، کہا اس میں میری ایک اینٹ لگا دو، میں زیادہ نہیں دے سکتی۔ مستریوں نے کہا کہ بادشاہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے۔ اس نے منت سماعت کی، کہا نہیں، بادشاہ کو کیا پتا چلے گا، میری ایک اینٹ لگا دو، ایک اینٹ لگا دو۔ ایک اینٹ لگا دی گئی، مستری نے لگا دی، کون سا بادشاہ کو پتا چلے گا۔ رات کو بادشاہ سویا، اس نے خواب دیکھا کہ جنت میں دو محل ہیں، ایک اس کا ہے اور ایک بوڑھی عورت کا محل ہے۔ اس نے پوچھا میں نے تو مسجد بنائی، یہ میرا محل ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، یہ ایک بوڑھی عورت کا، ہمارے گاؤں کی عورت کا محل کس لیے؟ کہا اس لیے کہ اس نے تیری مسجد میں ایک اینٹ لگائی ہے، ایک اینٹ لگائی۔ صبح اٹھا، کہا میں نے اتنا بڑا ظلم کیا کہ لوگوں کو مسجد میں حصہ ڈالنے سے روک دیا۔ کہا میری بنی ہوئی ساری مسجد گرا دو اور سارے لوگوں کو کہو کہ اس میں تھوڑا تھوڑا حصہ ڈالیں، ایک ایک اینٹ لے آئیں تاکہ اللہ ان کے بھی جنت میں گھر بنا دے۔ تو سب عہد کرے کہ سارے، جو پیسے دے سکتا ہے پیسے دے گا، جو اور کچھ نہیں کر سکتا مزدوری تو ایک دن کی کر سکتا ہے، جو مستری ہے وہ کچھ دن وقف کرے، جو مزدور ہے وہ کچھ دن وقف کرے۔ ہم سارے مل جل کے، یہ ہمارے ایمان کی، یہ آپ کی اولادوں کا مستقبل ہے، اپنی اولادوں کے مستقبل کے لیے اس کی تعمیر کیجئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔